لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم۔ ایک اور بڑی ضروری بات کی طرف توجہ دلائی۔ معاشرے میں کچھ لوگ معذور ہو جاتے ہیں، کوئی اندھا ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، کسی کو اور کوئی ایسا مرض لگ جاتا ہے، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے، ایک کوٹھڑی دے دی جاتی ہے، وہاں ان کا کھانا پانی پہنچا دیا جاتا ہے، کوئی بڑا اچھا ان سے حسن سلوک بھی کرے تو وہاں انہیں اچھا کھانا پانی دوا دے دیتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جب تم مل جل کر کھانا کھاتے ہو تو گھر میں اگر کوئی اندھا ہے، بوڑھا ہے یا لنگڑا ہے یا بیمار ہے تو اسے بھی شامل کر لیا کرو اجتماعی اس کھانے میں۔ یہ نہیں کہ اس بابے کو کوٹھڑی میں جا کر کھانا پکڑا دیا اور آپ فارغ ہو گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسے بھی اپنی محفل میں، اپنے کھانے میں، اپنے اجتماع میں شریک کر لو۔ وہ بھی کسی سے بات کرے گا، کسی کی سنے گا، اس کا بھی دکھ کم ہو جائے گا، پھر اسے بھی یہ ہوگا کہ میں بھی اس گھر کا ایک فرد ہوں، میری بھی کوئی اہمیت ہے۔ آپ اگر گھر کے فرد کو، والد ہے، چچا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی معذور ہے، بیمار ہے، اندھا ہو گیا ہے، اسے ایک کمرے میں آپ جتنی بھی خدمت کرتے رہیں، جب اسے اپنے آپ کے ساتھ ملائیں گے نہیں، اپنے اجتماع میں نہیں بٹھائیں گے، خاندان کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، تو پھر وہ محسوس کرے گا کہ مجھے تو رد کر دیا گیا ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو اس کی دلجوئی بھی کی جانی چاہیے۔ گھروں میں اگر کوئی معذور لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی نظریں جاتی رہی ہیں یا وہ چل پھر نہیں سکتے یا بیمار ہیں، تو انہیں بھی پکڑ کر اٹھا کر اپنے دسترخوان پہ لے آؤ، کبھی گھر والوں کے ساتھ مل کر باتیں کریں، سب کے ساتھ مل کر بیٹھیں، مل کر کھائیں پئیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم گھروں میں مل کر کھانا کھاؤ، دعوت کی طرح کھاؤ، دسترخوان لگا کر سارا خاندان ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ یہ اسلامی روایات عرب میں ابھی تک ہیں۔ عرب میں اگر بادشاہ بھی کہیں باہر گیا ہوا ہو اور جب دسترخوان لگے گا تو شاہی گارڈ بھی اور بادشاہ کے ڈرائیور بھی اور بادشاہ کے وزراء اور امراء بھی اور وہ جس قبیلے میں ہے اس کے سردار بھی اور اس کے عام سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں تو ان کے ملازم نوکر بھی اسی دسترخوان پہ سب کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہیں تو یہ روایات ہیں بھی صحیح۔ میں نے عرب کے علاوہ، یہ عرب ممالک دو چار خلیجی ریاستیں جو ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے، ان کے علاوہ میں نے ایسی تہذیب کہیں نہیں دیکھی۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں، گھر میں مل کر دسترخوان سجا کر کھاؤ، یا والدین کے ہاں کبھی جاتے ہو، علیحدہ گھر ہے آپ کا، والدین کا الگ ہے، وہاں جاتے ہو، سارے مل کر دعوت کھاتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ باپوں کے گھر یا ماؤں کے گھر یا بھائیوں کے گھر، الگ الگ گھر ہیں تو کسی بھائی کے گھر جاتے ہو یا بہنوں کے گھر جاتے ہو یا چچاؤں یا پھپھیوں کے گھر جاتے ہو یا خالاؤں کے گھر جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یا کچھ ایسے دوست جو گھر کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی جن کو تم پر اتنا اعتماد ہے کہ کہیں آ جا رہے ہوں تو گھر لاک کر کے چابی آپ کو دے جاتے ہیں، ان کے گھر میں جا کر دعوت کھاتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ اور صدیقکم، یا کوئی خاص دوست ہیں، مل کر کھانا کرتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ مل بیٹھنے سے، مل کر کھانے پینے سے، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے تعلقات میں گرمی آتی ہے، گرم جوشی آتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں،
ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے تعاون کیا جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں بنیادی تہذیب ہیں انسانی معاشرے کے لیے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کوئی حرج نہیں ان گھروں میں، کبھی اگر تم اکیلے چلے گئے ہو کسی چچا ماموں کے گھر، وہاں کھانا کھا لیا تو کوئی حرج نہیں، انہوں نے دعوت کر دی ہے، سارے مل کر چلے گئے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ آنے جانے، مل بیٹھنے سے، مل کر کھانے سے جہاں بندہ کچھ دیر مسرت نصیب ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا بھی احساس ہوتا ہے، اور تعلقات میں تازگی آتی ہے، اور رشتے قائم رہتے ہیں، رشتے بڑھتے ہیں۔